دنیا میں علم ملتا ہے کسب سے اور انبیاء کرام کو علم ملتا ہے عطا سے۔ عطا کا مطلب اللہ پاک انہیں خود دیتے ہیں اور پھر وہ آگے وہاں سے امت میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو عطا اللہ رب العزت کی یہ انبیاء کرام پر ہے، تو وہاں سے رب کریم اس کو تقسیم بندوں کے ذریعے کرائے دیتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے حضرات ایسے گزرے ہیں جن کو رہتی دنیا تک یاد کیا جاتا ہے۔ ان میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام بہت بڑا ہے۔ میں نے اسی طرز پہ آپ کی خدمت میں ان کے متعلق چند باتیں گوش گزار کرنی ہیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 82 سال کی عمر ملی ہے۔ 5 سال کے تھے کہ والدہ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا۔ ان کے والد مولانا شیخ عبدالحق ہیں۔ انہوں نے ان کی پرورش ایسے کی کہ ان کو اپنی امی کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، اور ان کی عورتوں میں تربیت ان کی بڑی چاچی جو تائی صاحبہ تھی ان کے پاس ہوئی۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی قومیت دیکھیں تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نسباً فاروقی ہیں، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بھی نسباً فاروقی ہیں، اور یہ اسی سلسلے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ان کا سلسلہ پہنچتا ہے۔ حضرت مولانا کو رب کریم نے یہ بچپن سے ہی اچھی عادات کا خوگر بنایا تھا۔ ان کے بارے میں ان کی سوانح حیات میں لکھا ہے کہ ابھی عمر 12 سال شروع ہوئی تھی، اس وقت سے وفات تک بیماری کے علاوہ کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ ان کو ان کی تائی کہتی بچپن میں کہ بیٹا اس عمر میں تو نماز بمشکل فرض ہوتی ہے اور آپ تہجد کی پابندی کرتے ہیں۔ تو یہ امی کہتی کہ اماں جان بس اللہ رب العزت میری آنکھ کھول دیتے ہیں تو میرا اس وقت تک آرام پورا نہیں ہوتا جب تک میں کوئی 2 رکعت اللہ کے لیے پڑھ نہ لوں۔ یعنی بچپن سے رب کریم کا ایک کرم رہا۔ جب دارالعلوم دیوبند داخل ہونے کے لیے آئے ہیں، ان کی پیدائش 1863 کی ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے تقریباً 6 سال بعد جب دارالعلوم دیوبند میں داخل ہونے کے لیے آئے تو ان کو جو اساتذہ ملے ہیں وہ اس دھرتی میں بر صغیر کے بہت بڑے نامی گرامی شخصیت، مثلا حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ ان کی تربیت میں رہے، اور اسی طرح باقی حضرات، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا نام ہے، مولانا سید احمد حسن ہے، یہ اپنے دور کے ایک علمی آسمان ہیں، ان سے ان کی تربیت ہوئی۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ جو حضرت شیخ الہند کے بھی استاذ ہیں، یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے دادا استاذ ہیں، وہ تشریف لائے دارالعلوم میں، تو ان کے استاد حضرت مولانا شیخ الہند نے مولانا رشید احمد گنگوہی کو عرض کیا کہ حضرت استاذ محترم یہ بچہ جو ہے نا اس کو ہم سبق دیں اور کچھ ٹائم بعد سنیں تو یہ ایسے سناتے ہیں جیسے اس نے برسوں پہلے سے رٹا لگا کے یاد کیا ہوا ہو، تو اس پر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ تو حضرت گنگوہی نے ان کے لیے دعا کی، سر پہ دست شفقت پھیرا، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ مجھے بیعت فرما لیں۔ انہوں نے کہا آپ طالب علم ہیں، میں بیعت نہیں کرتا، انشاءاللہ رب کریم آپ پر بہت کرم کرے گا، بیعت بعد میں، اس وقت اپنی تعلیمی سرگرمیوں پہ آپ توجہ دیں۔ رب کریم کو منظور کچھ اور تھا کہ بیعت ان کی کہاں ہونی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک وقت حضرت گنگوہی رحمہ اللہ حج پر جا رہے تھے، تو انہوں نے حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کے ہاتھوں خط بھیجا ان کے پیر طریقت حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کو کہ آپ اپنے مرید مولانا گنگوہی کو فرمائیں کہ وہ مجھے بیعت کر لیں۔ تو جب خط وہاں گیا اور انہوں نے خط پیش کیا تو پتہ نہیں کیا اللہ رب العزت کو منظور تھا، حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے خود بیعت فرما لی۔ یعنی جن کو کہہ رہے تھے کہ آپ میری بیعت کریں ان کے پیر نے ان کو بیعت فرمایا، تو بہت بڑی نسبت ملی۔ 6 ماہ حضرت کے پاس حج پر وہیں خدمت میں رہے ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کو بہت بڑا نام ہے اس دھرتی پہ، میں ان کی قبر پہ حاضر ہوا ہوں، جنت المعلیٰ مکہ مکرمہ میں ان کی قبر مبارک ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے دورہ حدیث مکمل کیا اور عالم بن چکے اور افتاء کے مسند پر بیٹھنے لگے، اور اس وقت یہ ترتیب طے ہوئی کہ اب ان کی دستار بندی کا پروگرام ہوگا کہ ان کے سر پہ پگڑیاں باندھی جائیں گی، تو یہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اپنے استاذوں کے پاس گئے اور حضرت مولانا یعقوب نانوتوی کو عرض کیا کہ استاذ محترم ہم میں کچھ نہیں ہے، آپ ہمارے سروں پہ پگڑیاں باندھیں گے
मदरसे की बदनामी होगी कि ये तो नालायक है, वो अपने बारे में कह रहे थे, ये हमारे सरों पे पगड़ियाँ ठीक नहीं है। तो इनके उस्ताद को गुस्सा आ गया, फरमाने लगे क्या तुम अपने आप को यूँ समझते हो? आज तुम्हारे उस्ताद मौजूद हैं इसलिए तुम खुद को ऐसे समझ रहे हो कि सूरज मौजूद हो तो चाँद की रोशनी कम होती है। जब तुम्हारे असातिज़ा चले जाएंगे और तुम दुनिया में पहुँचोगे तो तुम ही तुम होंगे, तुम्हें दुनिया सलाम करेगी। और वाकई ये वक्त है कि मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह 1000 से ज़ायद कुतुब को लिखने वाला। आप अंदाज़ा लगाएं कि इनकी तहरीर में रब्बे करीम ने कितनी बरक़ात अता फरमाई थी। हज़रत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब दारुल से दस्तारबंदी ले ली, फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ मदारस में पढ़ाया, फिर जिस शेख के हाथ पर बैत हुए थे उन्हीं की खानकाह इमदादिया थाना भवन में उनके जानशीन बन के बैठे और दुनिया ने इनसे कस्ब फैज़ किया है, हज़ारों बंदों ने इनसे पढ़ा है। और यकीन माने हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पढ़ाने का अंदाज़ और उसके बाद तदरीस के साथ तज़किया का अंदाज़ और लोगों के साथ अल्लाह अल्लाह कराने का और लोगों के दिलों को पाक साफ़ करने का और तौबा और वाज़ और तबलीग का अंदाज़, ये पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा नाम रखता है। हकीम उल उम्मत हज़रत थानवी के मलफूज़ात उठाए ना, 32 जिल्दों में तो इनके सिर्फ मलफूज़ात मिलते हैं, और इनके बयानात उठाएँ तो तकरीबन 40 जिल्दों के अंदर तो इनके खुतबात हैं जो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने मसाइल समझाए हैं। मर्दों के लिए क्या किताबें लिखी, उलमा के लिए लिखी, औरतों के लिए लिखी, बच्चियों के लिए लिखी। हमारे घरों में आज तक बच्चियों की तालीम के लिए बहिश्ती ज़ेवर चलता है। ये बहिश्ती ज़ेवर वो मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया है जो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ख़वातीन के लिए लिखा है। अगर एक ख़ातून बहिश्ती ज़ेवर को सही तौर पे अज़बर कर ले तो वो इस तमाम मसाइल को आलिमा के अगर ज़्यादा नहीं तो बराबर की हद तक जानने और समझने वाली बन जाएगी। यानी इस हद तक इन्होंने इसको तालीम दिया। और फिर उसके बाद कुरान करीम की तफसीर लिखी है 2 ज़बानों में, अरबी में भी और उर्दू में भी। अरबी में उलमा के लिए लिखा अहकामुल कुरान, 16 जिल्दों में छप चुका है। अहकामुल कुरान देखने के काबिल है। हज़रत ने अपने शागिर्दों को इस पर मामूर करके पूरी किताबत करवाई। और आवाम के लिए 3 जिल्दों में बयानुल कुरान लिखा है। हज़रत थानवी के ज़माने में 8 जिल्दों में छपा था बयानुल कुरान, अब ये 3 जिल्दों में, और 8 जिल्दों वाला नायाब है। मेरा कराची जाना हुआ, शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़रब अली ख़ान रहमहुल्लाह से मुलाकात हुई तो हज़रत ने गुफ्तगू में कहा कि मैं 8 जिल्दों वाला बयानुल कुरान ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा। हज़रत थानवी रहमहुल्लाह के वक़्त जो छपा था वो किसी के पास हो तो मैं इसे 30,000 इनाम दूँगा और उसकी कीमत भी दूँगा, मुझे दे दे। हमारे वालिद मोहतरम रहमहुल्लाह की कब्र पे अल्लाह करोड़ों अबो रहमत नाज़िल फरमाए, उन्होंने ये ख़रीद के अपने पास रखा हुआ था। तो मैंने हज़रत मुफ्ती ज़रब अली ख़ान रहमहुल्लाह खिदमत में अर्ज़ किया कि हज़रत वह मेरे पास है लेकिन मिल्कियत अब्बा जान की है, वो नहीं दे रहे। तो हज़रत ने बहुत इसरार फरमाया लेकिन हज़रत वालिद साहब के पास रहा, तो 8 जिल्दों वाला नुस्ख़ा हमारे पास मौजूद है। हज़रत थानवी रहमहुल्लाह ने जब ये तहरीर फरमाया उर्दू ज़ुबान में तो आपने नाम नामी सुना होगा हज़रत मौलाना सैयद अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह का। ये अल्लाह ने इतनी बड़ी इनको सलाहियत अता फरमाई थी कि जो बात दिमाग में पढ़ लेते और बिठा लेते वो सालों तक ऐसे याद रहती जैसे किताब खोल के पढ़ रहे हैं। बहावलपुर की अदालत में 1926 में या गालिबन 1932 में आए थे, जी हाँ, फरवरी 1932 में जब ख़त्म नबुव्वत का मसला उठा था तो अदालत में आकर जब हवाला पेश किया ना तो जज ने कहा कि आप हवाला पेश कैसे करते हैं, आपके पास किताब नहीं है। मिर्ज़ाई मुनाज़र के पास तो किताब मौजूद है, आप उसको कहते हैं ये गलत है और मेरा हवाला ठीक है, आपके पास प्रूफ क्या है? तो मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह ने फरमाया था, ये उनकी वफ़ात से 2 साल पहले की बात है, 34 में उनकी वफ़ात है। फरमाने लगे कि मैंने 35 साल पहले इस किताब को पढ़ाया है, आप इससे हवाला लीजिए किताब लेकर, अगर मेरा लिखा हुआ हवाला न मिले तो अनवर शाह अपनी मौत लिख देगा। ये झूठ बोल रहा है मिर्ज़ाई। तो जब उससे किताब ली गई तो बेआईन ही वही इबारत निकली जो मौलाना अनवर शाह ने कहा। इतना बड़ा बंदा मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह फरमाते थे मैं उर्दू ज़ुबान को नहीं पढ़ता, इसमें उलूम की बातें बहुत कम हैं। हज़रत थानवी का जब बयानुल कुरान तफसीर पढ़ी तो फरमाने लगे कि मुझे आज ये बात यकीन में समझ आ गई है कि उर्दू ज़ुबान के उलूम भी कम नहीं हैं, उर्दू को भी अल्लाह पाक ने अपने अंदर उलूम की एक वसअत अता फरमाई है। तो ये बयानुल कुरान हज़रत थानवी रहमहुल्लाह की है। मुख्तलिफ़ कुतुब हैं, यकीन माने आप किसी किताब ऐसी किताबें आप हैरान हो जाएँ। एक किताब का नाम है अगलातुल आवाम, वो मसले लिखे हैं जो आवाम में गलत मशहूर हैं, उन मसाइल को तहरीर किया है बाकायदा कि जो गलत मसले मशहूर हैं। मसलन मगरब के बाद झाड़ू न दो, जिस घर में मगरब के बाद झाड़ू आ गया उनके घरों पर झाड़ू आ गया,
اس طرح کی غلط باتیں دنیا میں مشہور ہیں، حاجی بھائی یہ کر دیں، اور اس میں ایک غلط مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ کے خطبے میں لوگ بیٹھتے ہیں، پہلے خطبے میں یوں ہاتھ باندھ کے، دوسرے خطبے میں ہاتھ اتحیات کی طرح رکھ کے، یہ عوام میں اس طرح کے غلط مسائل مشہور، تقریباً کوئی 800 کے لگ بھگ جو عوام میں غلط مسائل مشہور تھے، وہ باقاعدہ غلط مسئلوں کے نام سے ایک کتاب لکھ دی ہے، یعنی عوام کی اس طرح اصلاح کی، اور ایسے ایسے پیار سے سمجھاتے تھے کہ بڑا آدمی، چھوٹا آدمی، عالم، غیر عالم سب سمجھ جاتے۔ ایک مرتبہ کانپور کے ایک بزرگ کو ایک اشکال ہوا، تو وہ حضرت تھانوی کے پاس ہے کہ میں نے آپ کا مسئلہ سنا ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا۔ وہ انہیں اپنی رانگڑی زبان میں ان کو کہا نا کہ تو کیسا مولوی ہوئے، تو ہمیں نہ یعنی اس طرح نا غصے سے۔ تو حضرت تھانوی نے بڑے پیار سے بیٹھ کر، بزرگوں آپ کا سوال کیا ہے، ذرا آرام سے کریں۔ انہوں نے کہا جی سوال یہ ہے کہ تو نے کہا ہماری بستی میں جمعہ نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ ہم جمعے والے بستی والے مسلمان نہیں ہیں، حالانکہ بستیوں میں جمعہ نہیں ہے، جہاں فیسیلیٹیڈ بستیاں نہ ہوں تو پورے مسائل ہیں۔ تو حضرت تھانوی نے سوچا اس بوڑھے بابے کو میں کیا سمجھاؤں، اسے اب مسئلے سمجھاؤں تو اس کے دماغ میں نہیں آئے گی۔ تو کہا بستی والے مسلمان ہیں لیکن وہاں جمعہ، اچھا چلو یہ بتاؤ کبھی ہندوستان سے باہر بھی گئے ہو؟ انہوں نے کہا میں نے 2 بار حج کیا ہے۔ کہا پھر مسئلہ حل ہو گیا۔ کہاں حج پہ گئے تھے؟ کہا جی مکہ مکرمہ گیا، پھر مدینہ طیبہ حضور کی خدمت میں حاضری دی۔ تو کہا حج یہاں کانپور میں کر لیتے، مکہ مکرمہ کیوں گئے؟ انہوں نے کہا حضرت یہاں حج کی شرطیں پوری نہیں ہیں۔ کہا ہماری شریعت بتاتی ہے دیہات میں جمعہ کی شرطیں پوری نہیں ہیں۔ کہا اچھا وہ جو مسئلہ سمجھ آ گیا۔ یعنی اس طرح پیار کے انداز میں حضرت سمجھاتے۔ اور میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں کہوں، ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا حضرت تھانوی سے بڑا قرب، بڑا پیار، بڑا تعلق، بڑی شفقتیں اور دعائیں کو حصول کا معاملہ رہا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جھانسی کے الیکشن میں، جب قائد اعظم کی مسلم لیگ الیکشن لڑ رہی تھی جھانسی میں، تو قائد اعظم نے انہی کے پاس خط لکھ کر ان سے تعاون کی درخواست کی تھی۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس وقت 2 قومی نظریہ پر کتاب لکھی تھی، جو بعد میں ہمارا ایک ملکی بیانیہ بنا ہے۔ 2 قومی نظریہ کا مطلب ہے کہ ہندو کا ایک اپنا کانسیپٹ ہے اور مسلمان کا اپنا تصور ہے۔ تو مسلمانوں کے ہاں جو غذا ہے گائے، وہ ہندو کا خدا ہے، تو یہ ایک چیز نہیں ہو سکتے۔ تو اسی بات کو لے کر ملک پاکستان کے 2 قومی نظریے کا ایک نعرہ بنا ہے، اس میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ شامل ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کو کہا تھا کہ آپ اپنے جیسا تو نہیں، چلو اپنے شاگردوں میں کوئی تگڑا بندہ 1-2 آدمی میرے ساتھ کر دے جو میری دینی رہنمائی کریں، اور پھر اگر ملک پاکستان ہم نے حاصل کر لیا تو اس میں ہم چاہیں گے کہ ہم اسلامی نظام نافذ کریں، تو آپ اس کے بارے میں ہماری کوئی رہنمائی فرمائیں۔ تو قائد اعظم اردو کم اور انگلش زیادہ بولتے اور سمجھتے تھے، ان کی زبان اکثر انگلش تھی۔ تو مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ نے علامہ شبلی نعمانی کی کتاب الفاروق، جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پورے لاز کے پوری باتیں لکھی ہیں کہ لا کس طرح نافذ کرنا چاہیے قانون اسلامی، اس کا انگلش ترجمہ کر کے قائد اعظم کو دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا جی میری زندگی رہی تو میں اسلاف عمر کو نافذ کروں گا۔ اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ کہا کہ آپ ہمیں 2 بندے دیں۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے جو 2 بندے حکیم الامت نے دیے ہیں قائد اعظم کو، ایک علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ ہے، اور ایک مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ حضرت تھانوی کے بھانجے ہیں۔ اور مولانا ظفر احمد عثمانی بھانجے، ان کو بیٹا بنایا ہوا تھا حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے۔ ان کی حضرت تھانوی کی اپنی اولاد نرینہ نہیں ہیں، بچے نہیں تھے ان کے۔ تو مولانا ظفر احمد عثمانی اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ علامہ ظفر احمد عثمانی اور مولانا شبیر احمد ایسے ساتھ رہے ہیں کہ یہ بانیان پاکستان میں ان کا نام ہے۔ ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر چترال تک یہ جو صوبہ سرحد تھا، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس NWFP ہمارا، جسے ہم آج خیبر پختونخوا کہتے ہیں، اس صوبے کا الحاق جو ہوا ہے نا ملک پاکستان کے ساتھ، یہ علامہ شبیر احمد عثمانی کے ایک وزٹ پر ہوا ہے۔ انہوں نے یہاں سے لے کر آخر تک چترال کی فلک بوش چوٹیوں تک جو ہے نا وہاں پر دورہ کیا اور اس کو پاکستان کا حصہ بنوایا۔ اور علامہ ظفر احمد عثمانی نے مغربی پاکستان، مشرقی پاکستان، اس طرح کے علاقوں میں ساتھ دیا۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کے ساتھ پورا تعاون یوں رکھا کہ جب پاکستان بن گیا تو مشرقی پاکستان ڈھاکہ میں اور مغربی پاکستان یہاں کراچی میں جو پرچم لہرانے کا وقت تھا، تو قائد اعظم نے کراچی میں علامہ شبیر احمد عثمانی کو دیا پرچم، اور وہاں مولانا ظفر احمد عثمانی کو دیا، جنہوں نے 15 اگست 1947 کو یوم آزادی کے 1 دن بعد پرچم لہرا کر تلاوت کی، ترجمہ کیا اور دعائے خیر کرائی۔ اور قائد اعظم نے وفات کے وقت یہ وصیت کی تھی، ان کے عدنان جو AD کانگ تھے، ADC، وہ کہتے تھے کہ قائد اعظم نے مجھے کہا کہ جب وہ کوئٹہ میں تھے زیارت میں، وہاں جو ہماری قائد ریزیڈنسی ہے وہاں سے کال کرائی لینڈ فون کے ذریعے
کہ علامہ شبیر عثمانی کو کہ ان دنوں میں کراچی میں رہیں، سفر میں نہ جائیں، کہ ہو سکتا ہے میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرے لیے جنازے کی دعائے مغفرت انہوں نے کرنی ہے، تو جنازے انہوں نے پڑھایا۔ تو آپ اندازہ لگائیں حضرت تھانوی کے ساتھ قائد اعظم رحمہ اللہ کا کتنا تعلق رہا۔ اور پھر حضرت تھانوی کو جب دعا کی درخواست اور بندے لینے کی بات کی تو حضرت تھانوی نے فرمایا میری 3 شرطیں ہیں، میں پاکستان کے لیے تعاون پہ تیار ہوں 3 شرطوں پہ۔ نمبر 1، آپ کا سر ننگا ہوتا ہے تو آپ اپنے سر کو ڈھانکیں، آپ اپنے سر کے بارے میں جو ہے نا سنت کے مطابق کوئی ترتیب رکھیں اور سر کو ننگا نہ رکھیں۔ تو قائد اعظم نے بات مانی، حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے کہا کہ اگر آپ میرا سر ڈھانکنے کی سنت کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ میرے اوپر احسان کریں، مجھے اپنی کیپ عطا فرمائیں۔ تو حضرت تھانوی نے جو اپنی ٹوپی دی تھی جسے آج دنیا جنا کیپ کہتی ہے، یہ تھانوی کیپ ہے، یہ انہی کی ٹوپی کو قائد اعظم نے سر پہ رکھا۔ اور پھر حضرت تھانوی نے دوسری شرط لگائی کہ یہ 3 پیس چھوڑیں، شیروانی پہنیں۔ تو وہ پینٹ شرٹ کو اچھا نہیں سمجھ کے دعا کر رہے تھے نا، تو قومی لباس بھی یہ شیروانی بنایا ہے۔ قائد اعظم نے بات اتنی مانی اور خود بھی آخری دنوں میں دیکھیں نا انہوں نے شیروانی پہنی ہے۔ اور تیسری شرط کہی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مفتوحہ علاقوں میں اپنے ہاتھ میں عصا رکھتے تھے۔ یہ دکھائیں جو آج ہم جمعہ میں اپنے ہاتھ میں یہ عصا پکڑتے ہیں نا، یہ خطبہ، یہ مفتوحہ علاقوں میں فتح شدہ ایریا میں رسالت مآب علیہ السلام کے ہاتھ میں بعض اوقات عصا ہوتا، بعض اوقات تلوار ہوتی، تو یہ عصا رکھنا یہ سنت ہے۔ تو آج تک اسے جمعہ کے خطبے میں رکھا جاتا ہے۔ تو انہوں نے عصا کہا، قائد اعظم کہا کہ آپ اپنے ہاتھ میں ایک اسٹک اور ایک لاٹھی رکھیے، تو یہ بھی اپنی لاٹھی بھجوا دی۔ جو آپ آخری قائد اعظم کے پکچرز میں دیکھیں نا، جو ان کے ہاتھ میں یہ ہے نا عصا، یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو اس شرطوں پر انہوں نے دعا کی ہے اور پھر آج پاکستان کا آپ صاحب کے سامنے ہے۔ لیکن 1943 میں ابھی زندگی کی 82 بہاریں دیکھی تھی کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا ہے۔ وہ ملک پاکستان کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے، لیکن ان کی دعائیں ہیں کہ آج ہمیں سلطنت خداداد اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے کارناموں میں 1-2 باتیں کر لیتا ہوں اس پر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جتنے مسائل صحابہ کرام سے پڑھ کے امت کے لیے لکھے ہیں، نماز کے اتنے مسائل، روزے کے اتنے مسائل، حج کے اتنے مسائل، زکوٰۃ کے اتنے مسائل، اذان کے، غمی خوش، تمام ترتیبوں میں جو مسائل ہیں، لاکھوں میں مسائل بنتے ہیں شریعت میں، ہر مسئلے پر حدیث کو جمع کیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اپنے شاگرد مولانا ظفر احمد عثمانی کو کہا کہ آپ اس کے لیے حدیثیں اور آیتیں جمع کریں تاکہ جو مسائل امام ابو حنیفہ نے صحابہ سے پڑھے ہیں، ان کے سامنے تو حدیث بھی تھی، آیت بھی تھی، وہ مسئلہ بتا دیتے۔ بعض مسائل ایسے لکھے ہوئے ہیں ان کی دلیلیں قرآن حدیث میں ہیں، وہ مسئلوں کے ساتھ لکھ دو۔ آج 32 جلدوں میں اعلاء السنن موجود ہے۔ یہ پوری دنیا اسلام میں احناف کا وہ انسائکلوپیڈیا ہے جو ہر مسئلے پر یا آیت موجود ہے یا پیغمبر کی حدیث یا صحابہ کرام کا فتویٰ موجود ہے۔ تقریباً کوئی فقہ حنفی کے 12,90,000 مسائل بنتے ہیں، یعنی صرف نماز کے اللہ اکبر سے لے کر سلام تک 70,000 مسائل ہیں، ان پر پوری ترتیب سے لکھ دیا ہے۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کارنامہ ہے، یہ کرم کرا۔ پھر اس کے بعد حضرت تھانوی پر الزامات لوگوں نے لگائے۔ ایک مولوی صاحب نے جا کر ہندوستان سے اٹھا اور سعودیہ میں جا کر فتویٰ ڈال دیا کہ جی یہ اس طرح غلط کہتے ہیں، اور وہاں سے ان سے فتویٰ لیا چوری میں اور اس کو چھاپ دیا حسام الحرمین کے نام سے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ پہ الزام لگایا کہ یہ رسول اللہ کے منکر ہیں، اس طرح۔ جب وہ فتویٰ ہندوستان آیا تو ان حضرات نے ان کو خط لکھا سعودیہ کے حضرات کو، انہوں نے کہا جی ہم سے تو اس طرح کی باتیں پوچھی گئیں، ہم تو بندوں کو نہیں جانتے، ہم نے تو مسئلے کا جواب دیا ہے، تو یہ آپ پہ اگر غلط کسی نے فتویٰ اپلائی کیا تو آپ سوالات کے ہمیں جوابات دیں۔ انہوں نے 26 سوال لکھے، دارالعلوم دیوبند سے ان حضرات نے جواب دیے۔ انہوں نے دوبارہ اسلام کی تصدیق کی کہ جن لوگوں نے کفر کا فتویٰ ان کے خلاف لیا وہ غلط لیا ہے۔ المحند اور المفند کے نام سے آج وہ فتویٰ موجود ہے۔ اچھا وہی مولوی صاحب جن نے ان کے خلاف فتویٰ لیا تھا حسد کی بنیاد پہ، ایک مرتبہ تھانہ بھون کے ریلوے اسٹیشن پہ ان سے ملاقات ہو گئی، تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی انہوں نے دیکھی شکل، پگڑی، داڑھی مبارک، بڑی وجاہت، تقوی والی، تو وہ مولوی صاحب دوڑتے ہوئے آئے اور ان سے مصافحہ کیا، دعا کی درخواست کی۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ چلے گئے تو لوگوں نے مولوی صاحب سے کہا اسے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو بزرگ آدمی تھے، میں نے ان سے مصافحہ کیا، برکت ہوگی۔ کہا یہی وہ مولوی اشرف علی ہے جس کے خلاف تم نے ایسے کام کیا۔ یعنی حسد نے ایسے اندھا کر دیا کہ آنکھوں دیکھے بھی بندے کو نظر نہ آئے، تو جس کا اپنا حال یہ ہو وہ دوسروں کے بارے میں کیا کہے گا۔ تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو رب کریم نے اس طرح ایک اعزاز اور ایک مرتبہ اور ایک معاملہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ ان کے بھانجے نے ان کا جنازہ پڑھایا،
اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ان دو ساتھیوں نے قائد اعظم سے ایسی وفا کی ہے ملک پاکستان کے حصول میں کہ آج علامہ شبیر احمد عثمانی بھی اور مولانا ظفر احمد عثمانی ان دونوں کی قبر ملک پاکستان میں موجود ہے۔ آپ کراچی میں جائیے، سخی حسن کے قبرستان میں علامہ ظفر احمد عثمانی کی قبر موجود ہے۔ ٹنڈو اللہ یار سندھ میں ان کا مدرسہ ہے، میں وہاں گیا ہوں، وہاں وہ تپائی موجود ہے جو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ جس پہ درس دیتے تھے۔ میں نے اس تپائی پر بیٹھ کر چند جملے درس کے کہے ہیں تاکہ اکابر سے ایک نسبت برکت کی جڑ جائے، وہ آج تک وہاں موجود ہے ٹنڈو اللہ یار سندھ کے اندر۔ اور مولانا ظفر احمد عثمانی کی قبر بھی اس طرح، علامہ شبیر احمد عثمانی کی قبر آپ اسلامیہ کالج کراچی دیکھیے، قائد اعظم کی قبر کے بالکل ساتھ آپ گئے ہوں گے تو وہاں حضرت مولانا غالباً سید سلمان ندوی کی قبر اور ان دونوں کی قبر، وہاں میں بھی حاضر ہوا ہوں، وہاں ان کی قبر موجود ہے۔ اس طرح ان لوگوں نے کیا۔ بس قسمت کہ آج ملک میں ہمارا اسلامی آئین کی شکیں تو موجود ہیں لیکن اسلام نافذ نہ ہو سکا، وہ بدقسمتی سے آج ہم اسی ڈگر پہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو قائد اعظم کا جو نظریہ تھا وہ لا آف عمر کے نافذ کرنے کا تھا۔ ہمارے جو بانیان پاکستان لوگ تھے، ہم ان کی نیتوں پہ شک نہیں کرتے، علامہ شبیر احمد عثمانی ہو گئے، بڑے بڑے حضرات، تو ان حضرات نے بہت بڑا کام تو کیا ہے، لیکن علامہ شبیر احمد عثمانی کا انتقال بھی 1949 میں ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد قائد اعظم کا انتقال 1948 میں ہے۔ اس طرح باقی اکابر دنیا سے چلتے گئے اور ہم سفید انگریز کی غلامی سے نکل کے کالے انگریز کی غلامی میں آ گئے ہیں۔ میں ان بزرگوں کے واسطے سے دعا کرتا ہوں رب کریم ہمارے ملک کو اسلامی پاکستان بنائے، قرآنی پاکستان بنائے، شریعت اسلامیہ کا نفاذ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔